یا خدا اور اس کا دیباچہ، ابو الفضل صدیقی۔ ادبی تخلیقات کی رفتار جتنی تیز ہوتی ہے اتنی ہی ان فنکاروں کی پیداوار میں کمی ہوتی جاتی ہے جن کے یہاں انفرادیت ہوتی ہے۔ اس دلچسپ حقیقت کو ہم نے اردو ادب میں بھی دیکھ لیا ہے۔ بیدی، کرشن چندر، عصمت اور ایک دو اور نام اس فہرست میں اور اضافہ کر لیجئے جنہوں نے اردو افسانہ نگاری میں انفرادیت کی کچھ ایسی مہر لگائی اور اپنی بے پناہ فکر و استعداد سے پیچھے آنے والے ادیبوں کو اس طرح متاثر کیا کہ 1943 کے بعد ہر نیا ادیب انہی افسانہ نگاروں کی دنیا میں کھو کر رہ گیا۔ کرشن چندر ان داتا کے بعد آہستہ آہستہ انحطاط کی جانب مائل ہونے لگے۔ بیدی نے ادب کو کبھی کبھار کا مشغلہ بنا لیا اور عصمت جنس سے نکل کر جب مزدوروں اور کسانوں کی دنیا میں آئیں تو اپنے پیچھے چلنے والوں سے بھی پیچھے رہ گئی۔ جب ہمارے ادب کا یہ حال ہو تو ایسی صورت میں جب کوئی بت شکن اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر بڑے پجاری اور پرانے بت خواہ کتنے ہی خفا اور جذبے کیوں نہ ہو لیکن ایک سچا نقاد داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قدرت اللہ شہاب 43 کے بعد کا ایک بہت بڑا بت شکن ہے جس نے اپنے افسانوں سے صرف چونکایا ہی نہیں بلکہ بتوں اور پجاریوں کی صفوں میں ایک عجیب انتشار سا بھی پیدا کر دیا ہے۔ اس کا آخری افسانہ یا خدا تو اس منزل کا سنگ میل ہے جہاں پہنچ کر ہمیں نامعلوم کتنے لات و منات اور فنی پجاریوں کو تلملاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس افسانے پر جب لوگوں کی برہمی کا اظہار دیکھا تو میں نے اسے دوبارہ پڑھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں غلط طور پر اس سے متاثر ہو گیا ہوں اور تقاضائے بشریت کے تحت جذبات کی رو میں بہہ گیا ہوں اور افسانے کے موضوع کی سنگین قسم کی رنگینی میں گم ہو کر اسے اردو کے بہترین افسانوں میں سے ایک اور فسادات پر لکھے ہوئے افسانوں میں بہترین خیال کرنے لگا ہوں۔ لیکن آج پھر ایک بار بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف میرا پہلا خیال صحیح ہی تھا بلکہ دوبارہ مخصوص نظر سے پڑھنے کے بعد میری رائے راسخ تر ہو گئی، اور نہ صرف رائے راسخ تر ہو گئی بلکہ مجھے اس میں چند خوبیاں ایسی نظر آئیں جن پر پہلے مطالعے میں نگاہ نہ پہنچی تھی، اور اب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی برہمی کے پردے میں کچھ اور ہے جس کی تشریح کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آخر یہ یا خدا پر برہمی کیوں؟ جب سجاد ظہیر اور احمد علی انگارے میں پرانی اقدار پر چوٹ کرتے ہیں، جب کرشن چندر بڑے بڑے انداتاؤں کی ذراتی کا بھانڈا پھوڑتا ہے، جب عصمت لحاف کا موٹا پردہ چاک کرتی ہے اور منٹو ادبی بھٹی کے ہون کنڈے دھواں اٹھاتا ہے تو آپ انہیں بڑا فنکار مان لیتے ہیں۔ حالانکہ انہی افسانوں پر ایک خاص سکول کے افراد تلملا اٹھتے ہیں، لیکن جب قدرت اللہ شہاب غریب گلے سڑے سماج کے رشتے ناسوروں اور مبروز سیاست کے گینگرینوں کی پٹیاں ہٹا کر نقاب کشائی کرتا ہے تو وہ عقاب قسم کے لوگ بھی بگڑ جاتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ سورج جیسی حقیقت سے بھی آنکھیں چار کرنے کی تاب رکھتے ہیں۔ فنکار چند بندے ٹکے ریاضیاتی فارمولوں کا پابند نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ایک فنکار ہے اور سچا فنکار تو اسے براہ راست زندگی اور اس کی پہنائیوں میں داخل ہونا پڑے گا، اور اگر وہ صرف اخبار کے اعداد و شمار سامنے رکھ کر اپنے فارمولوں کی مدد سے تقسیم اور ضرب اور تقسیم کا عمل کرے تو چاہے اسے کچھ اور کہہ لیں لیکن وہ فنکار نہیں ہے۔ اور ترقی پسند ادب تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ ترقی پسندی مصلحت کی قائل نہیں۔ یہاں زخموں پر پردہ نہیں ڈالا جاتا، یہاں پھوڑوں کو دبایا نہیں جاتا، وہ انہیں اریاں کرتا ہے، خاص سیاست اور مصلحت اندیشی چیخ پر کراہتی ہی کیوں نہ رہے۔ حقیقی معنوں میں ترقی پسند فنکار ایک ماہر سرجن کی طرح چرر سے نشتر لگا دیتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب پر چونکہ نکتہ چینی کی جاتی ہے، اسے میں وہ تنقید سمجھتا ہوں جسے ادب کی تو بالکل ہوا ہی نہیں لگے گی۔ البتہ اس میں نہایت گہری قسم کی سیاسی دور اندیشی کے نشانات ضرور پائے جاتے ہیں، مگر جب یہ تنقید کرنے والے اپنی ان تنقیدوں کے ادبی اصولوں پر مبنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر داستان گوئی کے عشرت خانے سے نکل کر تنقید کے میدان میں آنے کو جی چاہتا ہے، ایک ایسا قلم ہاتھ میں لے کر جو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہو اور جو اس غلیظ تنقید کا خاتمہ کر دے۔ میں ایک افسانہ نگار اور ناول نویس ہوں۔ تخلیقی ادب کی میرے نزدیک اہمیت بھی زیادہ ہے، اس لیے نہ تو تنقید کو میں اپنا ادبی مشغلہ بنا سکتا ہوں اور نہ ہر نئے اور پرانے ادیب اور شاعر کی قسمت کا فیصلہ کرنے کی اجارہ داری کا بوجھ میرے نحیف شانے سنبھال سکتے ہیں۔ اس لیے میں قدرت اللہ شہاب کے کہنے والوں کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، مگر قدرت اللہ شہاب کے بارے میں چند باتیں کہنی نہایت ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میری ادبی ایمانداری اور فنی خلوص بار بار مجھے اکسا رہا ہے۔
کہ اس ہنگامے میں جب کہ سیاہ و سفید کی تمیز دنیا کے کسی شعبے میں باقی نہیں رہ گئی، تو کم سے کم ادب کے چشمے کی صاف پھواروں کو ہر قسم کی آمیزش سے بچانا ہمارا نہ صرف ادبی بلکہ اخلاقی فرض ہے، اور ایسے موقع پر چپ بیٹھے رہنا بھی ایک بڑا فنی جرم ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی افسانہ نگاری اور میرا نام دیکھ کر ہی ممکن ہے کہ لوگ پہلی نظر میں یہ خیال کریں کہ اس مضمون کے ترکش سے کوئی نیا تیر چھوٹے گا، لیکن جب وہ یہ مضمون پڑھیں گے تو انہیں بڑی مایوسی ہوگی کہ انہی کے گروہ کا ایک خادم ادب جس کا ترقی پسندی پر پورا ایمان ہے، آج اپنے ہی اصولوں کی بنا پر ایک سچی بات کہنے میں اس کی بالکل پرواہ نہیں کر رہا ہے کہ خود اس کے اپنے حلقے سے کتنی آوازیں اس کے برعکس اٹھ چکی ہیں۔ اس ہنگامے نے مجھے قدرت اللہ شہاب کے تقریباً تمام پچھلے مشہور افسانے پڑھنے کے لیے اکسایا۔ میں پچھلے 2-3 سال سے ہر نئے اور پرانے افسانہ نگار کی تخلیق کو ذرا غور کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کتنے افسانے ایسے ہیں جو ادبی اور افسانوی معیار پر پورے اترتے ہوں۔ میری رائے ناقص میں ان افسانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ انہی معدود چند افسانوں میں چند افسانے قدرت اللہ شہاب کی جدت و قدرت فکر کا نتیجہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو قدرت اللہ شہاب کے یہاں ہمیں متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر افسانہ نگار کی شخصیت ہمارے سامنے مکمل طور پر ابھر کر آ جاتی ہے اور افسانے کے مطالعے کے ساتھ ساتھ نکھرتی چلی جاتی ہے، اور یہی ایک چیز ہے جس نے شہاب کو نہ صرف ایک کامیاب افسانہ نگار بنا دیا بلکہ ایک صاحب طرز ادیب اور ایک حساس شاعر کے ساتھ ایک منفرد انشا پرداز بھی بنا دیا، اور ہر جہتی طور پر وہ ایشیا کا ایک عظیم فنکار ہے جس کے پاس گھلاوٹ اور شیرینی کے خوشگوار گھونٹ ہیں، جس کی آستینوں میں طنز و تشنیع کے تیز نشتر اور مسموم پیکان ہیں، جس کی دستار پر بانک پن اور تیکھے پن کے رنگین ترے لہرا رہے ہیں، اور اس کو یہ تمام چیزیں ان تمام افسانہ نگاروں سے ممیز کرتی ہیں جو سپاٹ اور بے جان طریقے سے ایک اچھی بات کو پیش کر دینا ہی سب سے بڑی نیکی اور سعادت سمجھتے ہیں۔ اچھی بات کا تو میں بھی قائل ہوں، لیکن اچھی بات اچھے طریقے سے پیش نہ کرنا بھی بری بات سے کم نہیں۔ ادب میں موضوعات کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتے۔ ایک دور کے اکثر ادیبوں کا تجربہ اور مطالعہ تقریباً ایک سا ہی ہوتا ہے، لیکن ان کی تخلیقات میں جو چیز امتیازی شان پیدا کرتی ہے وہ ان کے پیش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ادب میں ابلاغ کو بہت اہمیت ہے۔ آپ کے پاس خواہ کتنا ہی عمدہ موضوع ہو، لیکن اگر طرز ادا بھونڈا ہے تو صرف موضوع آپ کی ادبی تخلیق کو جاندار نہیں بنا سکتا۔ موضوع اور طرز اظہار کا جسم و روح والا رشتہ ہے، اور وہ بھی خوشگوار تناسب کے ساتھ۔ موضوع اور فن کو جن ادبا نے صحیح طور پر جانا ہے ان میں یہ نوجوان افسانہ نگار بھی ہے۔ پہلے پہل ادبی دنیا میں میں نے شہاب کے افسانے دیکھے تو باوجود نام کے نئے پن کے مجھے ان کی انفرادیت نے متاثر کیا، اور سب سے شروع کی ہی چند چیزوں میں مجھے شہاب کے اندر مستقبل قریب کا ادبی بت شکن ابھرتا نظر آیا۔ یہ نوجوان فنکار جس سے میں باوجود اشتیاق ملاقات کے بھی ابھی تک نہیں مل سکا ہوں، افسانوں میں ہم سے اس طرح ملتا ہے کہ ایک حد تک اشتیاق ملاقات کی تشنگی تسکین بھی پا جاتی ہے اور تیز تر بھی ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ جب میں قدرت اللہ شہاب سے ملوں گا تو مجھے مایوسی ہوگی یا مسرت، مگر اس میں شک نہیں کہ وہ قدرت اللہ شہاب جو اپنے افسانوں میں ہمیں چلتا پھرتا اینٹتا نظر آتا ہے، جو اپنی کتابوں میں یک چمن گل، یک نیستاں، نالا ایک خمخانہ میں، کبھی زہر خند ہنسی ہنستا اور گاہے موسم بہار کے غنچوں والی لطیف مسکراہٹ مسکراتا، کبھی آگ برساتا اور کبھی گلفشانیاں کرتا نظر آتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب تو ضرور اس قابل ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ محبت کا لفظ میں نے خوب سوچ سمجھ کر استعمال کیا ہے، اس لیے کہ قدرت اللہ شہاب اپنے افسانوں کے کرداروں کو ہم پر مسلط کر کے ہمیں متاثر نہیں کرتا، بلکہ افسانوں کے کرداروں سے زیادہ اس کا طرز ادا خود افسانہ نگار کی شخصیت کو ہم پر سوار کر دیتا ہے۔ یہ ہے کچھ عجیب سا پہلو شہاب کی بے پناہ فنکاری کا، اور اس مخصوص صفت میں ہمیں دور موجودہ میں اپنی صف میں صرف وہ تنہا ہی نظر آتا ہے۔ شہاب اپنی ادبی تخلیقات میں نہ تو ہمارے پاس ایک بزرگ و رہنما پیغمبر کی صورت میں جلوہ افروز ہوتا ہے جس کو دیکھ کر سوائے زانوئے ادب طے کرنے کے اور کچھ ہمارا فرض ہی نہ ہو، اور نہ ایسا بانکا سپاہی جو اتنا ترار ہو کہ اس سے ہر وقت یہ خطرہ محسوس ہوتا ہو کہ نامعلوم کس وقت اس کی تلوار ہمیں زخمی کر دے، اور نہ ہاتھ میں پوائنٹر لیے بلیک بورڈ کی طرف اشارہ کر کے لیکچر دیتا ہوا اسکول ماسٹر ہوتا ہے۔
ان افسانوں کا شہاب تو ایک یار کی صورت میں سامنے آتا ہے اور رخصت ہوتے وقت ایک جدید غربت، ایک نئی ہم آہنگی، ایک مزید خلوص چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔